برین ڈیتھ میں مریض شرن مردہ شمار ہوتا ہے تو وینٹیلیٹر ہٹانا قتل ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ وینٹیلیٹر جو ہے یہ اس دور کی ایک آزمائش ہے جو مریض پہ آ پڑی ہے، مریض کے گھر والوں پہ آ پڑی ہے۔ وینٹیلیٹر پہ اسی وقت مریض کو چڑھانا چاہیے جب پرہیزگار قسم کے اپ رائٹ ڈاکٹرز یہ مشورہ دیں کہ اس بندے کے بچنے کے چانسز ہیں، اور وہ بھی میجورٹی چانسز ہوں، یہ نہیں کہ پیسے بنانے کے لیے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ہاسپٹلز کے اندر زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پیسے بنانے کے لیے وینٹیلیٹر کے اوپر مریض کو چڑھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو پہلے دن معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس تکلیف سے ریکور کرنے والا نہیں ہے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے بعض ہاسپٹلز میں 1 لاکھ روپیہ، بعض میں 2 لاکھ، بعض میں 3 لاکھ، 4 لاکھ روپے تک بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی 7 جون 2026 چارج کیا جاتا ہے، اور ایک ذریعہ بنا لیا ہاسپٹلز نے اپنی کمائی کا۔ تو ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ مریض کو قطعاً اس قسم کے وینٹیلیٹر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں یا بچنے کے چانسز کم ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے لوگ اپنی محبت کی وجہ سے کشمکش میں ہوتے ہیں، اور انہیں اس اعتبار سے غم لاحق ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے آخری درجے تک ایفرٹ پٹ نہ کی اس بندے کو بچانے کی تو ہم اس کے قاتلین میں کہیں شمار نہ ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل محبت کا رشتہ رکھا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر لوگ ادھار اٹھا کر بسا اوقات اپنے مکان بیچ کے، زیورات بیچ کے، پلاٹس بیچ کے وینٹیلیٹر کا خرچہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے پریکٹیکلی اس طرح دیکھا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً مجھے یاد ہے جب ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی وہ شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ تھے 2013 کے اندر، تو اس وقت بھی ان کا ملینز کا بل بن گیا تھا چند ہفتوں کا، حتیٰ کہ پھر انہوں نے تنگ آ کر رشتہ داروں نے، ظاہر کتنا خرچہ کرتے، ان کو پھر ایک سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہاں پہ خرچہ نسبتاً کم تھا، لیکن بہرحال پھر بھی وہ بچ نہیں سکے اس تکلیف سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہ یہ ایک ڈاکٹرز جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ خود مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم پہ کبھی برا وقت آئے تو ہمیں آپ نے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا۔ یہ تو اس کا ایک تلخ پہلو ہے۔ دوسری طرف اگر کسی نے چڑھا دیا اور اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کو اتار لیں کیونکہ زیادہ حقدار مریض موجود ہیں جن کے لیے ہمیں یہ وینٹیلیٹر خالی کرنا ہے، اور آپ کے مریض نے تو بچنا کوئی نہیں، لہٰذا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے اتار دیں، تو اس وقت بھی بعض اوقات لوگ فون کر کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ چڑھایا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار بندہ واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا جب کوئی بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھتا ہے نا تو وہ واپس آتا کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے، ادروائز میڈیکلی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وینٹیلیٹر سے اتار لیں، کیونکہ بس وہ مشین ہی مصنوعی طور پہ اس کے خون کو پمپ کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک سانس چلنے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور بس لوگوں کو یہ یقین آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گویا کہ سویا ہوا ہے اور کبھی نہ کبھی کومے سے باہر نکل آئے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مشین اتاریں گے ظاہر ہے اس کی پھر ڈیتھ ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں اپنے رشتہ دار کو خود تو نہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے، تو یہ قتل میں نہیں آتا۔ اول تو چڑھانا ہی نہیں چاہیے، سوائے کوئی ایسے اپ رائٹ ڈاکٹر کے مشورے سے جو کہے کہ جی اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیتھ کے، یہ بندہ ریکور کر سکتا ہے، پھر ایک الگ بات، اور وہ بھی کسی ایک ڈاکٹر کے اوپر رلائی نہ کریں، ایک سے زیادہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور اگر وہ آپ کو پہلے دن صحیح بات بتا دیتا ہے کہ بھئی اس نے کوئی نہیں بچنا، تو بھئی چڑھا کے نہ تو پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ڈاکٹروں کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں ٹول کے طور پر، یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وینٹیلیٹر پہ چڑھائی نہ جائے،
اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ پہلے چڑھا دیا تھا اور اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے اتاریں گے اور ساتھ ہی ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو اتروا لیں، اور اس میں کوئی قتل والا معاملہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ اگلے زمانوں میں اس قسم کی حرکتیں تو نہیں ہوتی تھی نا۔ میں اکثر اپنے قریبی لوگوں سے کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس نے جہاں ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں، وہیں ہمارا مرنا بھی مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آخری درجے تک بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر زیادہ تر پیسہ کمانے کے چکر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا مریض کے رشتہ داروں سے نچوڑ سکتے ہیں وہ نچوڑ لیں، اور اس وقت جو مریض کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ظاہر ایک تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، وہ تو آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو پتا ہے کہ یہ فیس ارینج کریں گے ہر حال میں۔ اس حوالے سے ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ ڈسکس کر لوں، ڈاکٹرز کے حوالے سے بالخصوص، اگر وہ ناراض نہ ہوں، کہ اکثر ہاسپٹلز کے باہر ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور اس سے پہلے جو آیت کا پورشن ہے وہ لکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ دو ہی استثناء ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگ قتل کیے جائیں گے، ظاہر ہے وہ بھی ریاست کا کام ہے۔ ان دو استثناء کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی قتل کیا، ایک مسلمان نہیں ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ڈاکٹرز چاہیں تو وہ اس آیت کے پہلے حصے کا مصداق بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے حصے کا بھی، لیکن عموماً ہاسپٹلز میں دوسرا حصہ ہی لکھا ہوتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ مسیحا ہیں، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شفا دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے مریضوں کو، مسیح تھے، مسایہ تھے، اس طرح ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ مسایہ ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور ہے بھی ایسا۔ لیکن وہ ڈاکٹرز کہ جو اس دھندے کو حرام خوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے، لوگوں کا بال لوٹنے کے لیے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو وینٹیلیٹر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اشارتاً بات کو کافی سمجھیے گا، مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا، بلکہ مقصد اصلاح ہے۔ صرف اس نیت سے عبادت کرنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے اس سے مراد وہ ایکسٹرا آرڈنری عبادت لے رہے ہوں گے، فرض تو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ رہا معاملہ کبھی انسان پہ مشکل وقت آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے والا حصہ ہے نا، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، لمبی دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے خواہش ہے، اسی کے لیے، اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں، انسانیت کے لیے کہ وہ اس سے مانگے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، گویا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے۔ یعنی یہ دعائیں آپ نے صرف مصیبت میں نہیں، عام حالت میں بھی مانگنی ہے، تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں رکھی بھی اسی لیے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں۔ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ تو تکلیف آنا، گھر میں کوئی بیماری، کوئی جوان موت، کسی قریبی شخص کی ڈیتھ، یہ
بسا اوقات انسان کو اپنی موت یاد دلاتی ہے اور انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، دعائیں کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو پبلک میں ایک چیز مشہور ہے کہ